بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سنو کہانی چینل پر آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک نیک دل اور ہمدرد شخص رہتا تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام کی غرض سے بازار سے گزرتا تو ایک نوجوان خاتون کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرتا کہ آخر اس نوجوان عورت کو کون سی ایسی مجبوری ہے کہ یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس نے کئی بار اس عورت سے اس ضمن میں پوچھنے کا ارادہ کیا مگر حوصلہ نہ کر پایا۔ آخر ایک دن سے رہا نہ گیا، اس نے ہمت کر کے اس عورت سے پوچھ ہی لیا، بہن تمہاری ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو؟ اس پر اس عورت نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اگر میرا کوئی ہوتا تو میں یوں بھیک مانگنے کی ذلت برداشت نہ کرتی۔ اب اس شخص نے خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بی بی حوصلہ رکھو اور مجھے سب تفصیل سے بتاؤ۔ عورت نے کہا، بھائی یہ ایک داستان طویل ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد ماں مر گئی، تھوڑے عرصے بعد باپ بھی چل بسا، میرے ہاتھ پیروں کے ساتھ ساتھ سر بھی خالی ہو گیا۔ پھر ایک بوڑھے مرد نے نوخیز جوانی میں سہارا دینے کا لالچ دیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ پھر یوں ہوا کہ میں 4 بچوں کے سر کی چھاؤں بنی مگر میرا اپنا سر ننگا ہو گیا۔ بوڑھے خاوند کے مرنے کے بعد بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے میں بھیک مانگنے کے سوا اور کیا کرتی؟ عورت کی یہ دکھ بھری داستان سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عورت کو تسلی دی اور فیصلہ کن لہجے میں کہنے لگا، بی بی آج سے تم میری بہن اور میں تمہارا بھائی۔ اب تم روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر بچوں کو سنبھالو، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب وہ عورت تو گھر چلی گئی لیکن یہ رحم دل شخص کسی ایسی محنت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی کفالت بھی کر سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب کہیں سے کچھ بن نہ پڑا تو اس شخص نے اسی بازار میں بھیک مانگنا شروع کر دی جہاں اس کی منہ بولی بہن بھیک مانگتی تھی۔ جب اس نے درد بھری آواز میں اپنی مجبوریوں کے قصے سنا کر بھیک مانگی تو ہر شخص نے ترس کھاتے ہوئے اسے پیسے دیے۔ اتنے پیسے دیے کہ شاموں کو نوٹوں سے اس کی جیبیں بھر گئیں۔ اس نے سامان خورد و نوش خریدا اور اپنی منہ بولی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ جاتے ہی پرمسرت لہجے میں کہنے لگا، یہ لو بہن، خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ، بس میرے کاروبار کے لیے دعا کرتی رہنا۔ اس پر اس خاتون نے اس نیک دل اور فرشتہ صفت شخص کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے کہا، بھیا سدا خوش رہو، اللہ تمہارا سایہ ہمیشہ مجھ پر اور میرے بچوں پر قائم رکھے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے۔ جب اس دکھی اور درد مندہ حال عورت کی دعائیں بھی اس شخص کے شامل حال ہوئیں تو اس کا کاروبار اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ یوں تھوڑے ہی عرصے میں اس عورت کے بھی حالات بدل گئے۔ اب تو نوبت یہ آ گئی کہ اس کے پاس رقم رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ رہی۔ اس قناعت پسند اور متوکل بی بی نے سوچا کہ اب اللہ کے فضل سے اتنی جمع پونجی ہے کہ میں باعزت طریقے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتی ہوں، تو اس نے ساتھ ہی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر لیا جس سے روزگار کا ایک مستقل ذریعہ بھی بن گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ خاتون کسی کام کی غرض سے جب بازار سے گزری اور اچانک وہاں اپنے منہ بولے بھائی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کی آنکھیں فرتے جذبات سے بھر آئیں۔ وہ کہنے لگی، میں صدقے جاؤں میرے بھائی نے مجھے بھیک کی ذلت سے بچایا مگر میرے بچوں کی خاطر خود یہ ذلت برداشت کر لی۔ بھیا آج کے بعد آپ بھی بھیک نہیں مانگیں گے، میرے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ میں تمہارا سہارا بن سکوں۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا، بی بی یقیناً میں نے پہلے پہل تمہاری خاطر ہی بھیک مانگنا شروع کی تھی مگر اب مجھے بغیر محنت کے ملنے والے اس مال حرام کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ اب میں یہ کام چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اس طرح کے مزید کنٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔